ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج کے درس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھایا کرو، اضعافا مضاعفہ، دو گنا اور چار گنا اپنے مال کے اندر بڑھا کر سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم حقیقی فلاح پا جاؤ۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حقیقی کامیابی اور حقیقی فلاح اس کا راز بیان کیا۔ کئی ایک راز قرآن مجید نے فلاح کے بیان کیے، مگر ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس حقیقی کامیابی کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ تمہارا کھانا حلال ہو، تمہارے کھانے میں حرام شامل نہ ہو، اور پھر اس حرام میں بطور خاص تمہارے کھانے میں سود شامل نہ ہو۔ یعنی حقیقی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ سود کھانا چھوڑ دو۔ اب حاضرین محترم، جس سود سے اللہ رب العزت نے منع کیا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ سود کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سود کے لیے لفظ استعمال کیا الربا، اور عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اضافے کو، بڑھوتری کو، کسی شے کا بڑھنا، وہ 2 گنا ہو جانا، 4 گنا ہو جانا، یا اپنی اصل سے کچھ اضافہ ہو جانا، تو مطلقاً بڑھنا اسے کہتے ہیں الربا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کون سا ربا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور قرآن مجید نے جسے کھانے سے منع فرمایا؟
اس ربا کی یعنی سود کی تعریف بیان کرتے ہوئے ائمہ محققین اور ائمہ لغت نے بیان کیا وہ فی الشرع الزیادۃ علی اصل المال من غیر عقد تبایع، یعنی جو اصل مال ہے اس مال پر وہ اضافہ، وہ زیادتی جو بغیر کسی تجارتی لین دین کے اصل مال کے اوپر جو اضافہ اور جو زیادتی کسی سے طلب کی جاتی ہے اسے ربا کہتے ہیں، اور وہ سود ہے اور اسے شریعت نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح امام جساس نے ربا کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا هو القرض المشروط فیہ الاجل وزیادۃ مال علی مستقرض۔ امام جساس احکام القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ربا یعنی سود سے مراد وہ قرض ہے المشروط فیہ الاجل جس کے اندر ایک خاص مدت مقرر کی جاتی ہے، اتنے وقت کے لیے میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، اور پھر اس مقررہ مدت کے ساتھ وزیادۃ مال، کچھ مال میں اضافہ واپس لیا جاتا ہے علی المستقرض، قرض لینے والے سے۔ اب ان تعریفات کے مطابق دور جدید کا سود الربا ہو یا زمانہ قدیم کا، 1400 سال پہلے بھی جو سود کی شکلیں تھیں وہ دو تھیں، اور آج بھی اگر غور کیا جائے تو سود دو قسم کا ہے۔ ایک وہ مال ہے جو آپ کسی کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بطور قرض دیتے ہیں، کوئی شخص مجبور ہے، یہ زمانہ قدیم میں بھی ایسا تھا اور آج دور جدید میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مجبور ہے، اس کی ضرورت ہے اور اسے اپنی ضرورت کے لیے قرض چاہیے۔ اب جو مالدار شخص ہے وہ اسے قرض تو دیتا ہے، مگر قرض دیتے ہوئے اس کے ساتھ ایک شرط لگاتا ہے کہ بتاؤ یہ قرض کتنے عرصے بعد واپس کرنا ہے، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد۔ اس مدت کو مقرر کر کے پھر اس کے ساتھ کچھ اضافہ طے کر لیتا ہے کہ اگر 6 مہینے کے بعد دو گے تو میں آپ سے اتنے % ایکسٹرا لوں گا، یعنی 1 لاکھ روپیہ اگر قرض دیا ہے تو میں 6 ماہ کے بعد 1,10,000 آپ سے لوں گا، اگر سال کے بعد واپس کرنا ہے تو 1,20,000 آپ سے واپس لوں گا، 2 سال کے بعد واپس کرنا ہے تو 1,40,000 آپ سے واپس لوں گا۔ تو یہ جو اضافی رقم ہے، یعنی لاکھ تو آپ نے دیا، وہ تو آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے ایک خاص مدت کے بعد اس قرض کی رقم کو واپس لے سکتے ہیں، مگر اس کے اوپر جو 10، 20، 40 اضافی رقم ہے اس کو کہتے ہیں الربا، یہ سود ہے، اور اس سود سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا۔ 1400 سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا تب بھی معاشرے کے اندر یہ سود رائج تھا، اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا کے معاشروں میں یہ سود اسی طرح رائج ہے، جس سے اہل ایمان کو، خاص طبقہ مومنین کو اللہ رب العزت نے روک دیا، منع فرما دیا۔ پھر دوسری قسم سود کی وہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنی مخصوص ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے قرض لیتا ہے، اسے تجارتی قرض کہتے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت میں اضافہ کرنے کے لیے کمپنیوں سے، بینکوں سے اور مختلف لوگوں سے کیا لیتے ہیں؟ قرض لیتے ہیں۔ اب وہ ضرورت مند، محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار کو مزید اس کو بڑھانے کے لیے، اسے پھیلانے کے لیے وہ قرض لیتے ہیں،
اور اس قرض کے اوپر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک مدت کا تعین ہوتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ قرض واپس کرنا ہے، اور اس مدت کے تعین کے ساتھ پھر اس کے اوپر ایک اضافی پرسنٹیج مقرر کر دی جاتی ہے کہ سال کے بعد اتنے پرسنٹ ہوگا، 2 سال کے بعد اتنے پرسنٹ ہوگا۔ تو یہ کاروباری لوگ بھی کرتے ہیں، یعنی بزنس مین بھی ایسا کرتے ہیں، بینکوں سے کرتے ہیں، اور دنیا کے جو ممالک ہیں وہ بھی اسی طرح کا، یعنی ورلڈ بینک سے جو قرض کا لین دین ہے وہ اسی یعنی سود کے ساتھ ایک مدت کا مقرر ہو جانا، اور اس مقررہ مدت کے بعد پھر وہ جو اضافی رقم ہے اس کو شریعت نے کیا کہا؟ الربا، یہ سود ہے، اور اس سے اہل ایمان کو منع کیا، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا تاکلوا الربا، تمہیں ایسا سود کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب پہلی صورت کہ ایک مجبور شخص وہ اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض زمانہ قدیم میں بھی لیتا تھا اور آج بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور لیتے ہیں، اور دوسرا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید زمانہ قدیم کے اندر صرف ایک ہی قسم کا قرض تھا اور وہ ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے لیتے تھے، اور جو مالدار لوگ تھے وہ ان کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان کے اوپر جو اضافی رقم کا بوجھ ڈالتے تھے، چونکہ یہ اضافی رقم کا بوجھ ڈالنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، لہذا شریعت نے اس سے منع کر دیا کہ ایسا سود کھانے کی اجازت بولیے نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو تجارتی قرض ہے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے یا مزید نفع کمانے کے لیے جو بزنس مین آج کے دور کے اندر قرضے لیتے ہیں، شاید اس طرح کا قرض کوئی زمانہ قدیم کے اندر نہیں تھا۔ تو یاد رکھ لیں کہ تجارت کو بڑھانے کے لیے اور مزید نفع کمانے کے لیے یہ قرض کی شکل بھی زمانہ قدیم کے اندر موجود تھی۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت اگر جزیرہ عرب کا جائزہ لیں اور خاص طور پر وادی مکہ، یہ ایک ایسا مقام تھا، ایک ایسا شہر تھا کہ جس شہر میں زراعت، کھیتی باڑی اس کا کوئی تصور اس وقت نہیں تھا، اور اہل مکہ کا سارا گزر اوقات تجارت پر ہوتا تھا۔ وہ سب بزنس پیشہ لوگ تھے، کوئی چھوٹے تاجر تھے، کوئی بڑے تاجر تھے، اور ان کے تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے ملک کے شام تک جاتے، یمن تک جاتے، روم تک جاتے۔ اور قرآن مجید کی سورہ قریش کے اندر اللہ پاک نے خاص طور پر قریش کے انہی تجارتی قافلوں کا ذکر کیا، رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے قریش ذرا یاد تو کرو کہ تمہارے وہ قافلے جو کبھی گرمیوں میں اور کبھی سردیوں میں رحلت کرتے یعنی سفر کرتے تھے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آؤ عبادت کرو اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا ہے اور بد امنی کے زمانے میں اس نے تمہیں امن عطا فرمایا، یعنی پر امن تمہارے قافلے ٹریول کرتے تھے، ملکوں میں شہروں میں تجارت کرتے، اور ہم نے تمہارا ایک روب، ایک دبدبہ اس کعبے کی نسبت سے بنا رکھا تھا کہ لوٹ مار کے اس دور کے اندر بھی اللہ پاک نے تمہیں اس کعبے کی نسبت سے ایک امن عطا کر رکھا تھا، اور سلامتی کے ساتھ تمہارے قافلے واپس آ جاتے تھے۔ اور جب بھوک اور افلاس کا زمانہ تھا تو اس تجارت کے ذریعے اللہ پاک تمہیں مال و متاع دے رہا تھا، تمہیں اچھا کھلا رہا تھا، تو کیوں نہیں اس رب کی عبادت کرتے کہ جس نے اس بد امنی کے دور میں تمہیں امن عطا کیا اور بھوک کے زمانے میں جس نے تمہیں کثرت کے ساتھ رزق عطا فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اس دور کے اندر بھی یہ تجارت جو ہوتی تھی، اور اس تجارت کے اندر بعض قبائل جن میں بنو ثقیف ہے، بنو مغیرہ ہے، بنو عمر بن عوف ہے، بنو عبد شمس ہے، تو یہ وہ قبائل تھے کہ جو اپنی تجارت کے اندر بڑے معروف تھے،
اور ان کے تجارتی قافلے جب مکہ مکرمہ سے یمن کی طرف شام کی طرف جاتے تو اہل مکہ اپنا نفع کمانے کے لیے دیگر قبائل جو تھے وہ اور یہ قبائل بھی ایک دوسرے کو قرض کی رقم دیتے، اور وہ قرض کسی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کس کے لیے؟ وہ تجارت کو بڑھانے کے لیے اور اس میں مزید نفع کمانے کے لیے، اور وہ قبائل اس میں شریک ہو جاتے، اور بسا اوقات دیگر چھوٹے قبائل بھی اور عام لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے، اور اس میں پھر ایک خاص جو شرح مقرر کر دی جاتی کہ قافلہ اتنے زمانے کے بعد 6 مہینے کے بعد واپس لوٹے گا، سال کے بعد واپس لوٹے گا، تو جب واپس پلٹیں گے تو ہم اپنا وہ رقم جو دی ہوئی ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ اتنے %، 10% ہے، 20% ہے، 5% ہے، 15، تو وہ جو اضافی رقم اس کے اوپر جو مقرر کر دی جاتی تھی کہ تمہیں نفع ہو یا نقصان ہو، مگر ہم تمہیں اس تجارت کے لیے یہ قرض دے رہے ہیں، اور اس قرض کے اوپر ہم نے اتنی رقم ہم نے آپ سے ایکسٹرا واپس چارج کرنی ہے، اس کو شریعت نے کہا یہ ہے ربا۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس دور میں بھی تھا اور آج کے دور کے اندر بھی ایسے ہی قرض دیے جاتے ہیں کہ آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، بینک نے آپ کو دے دیا، کسی کمپنی نے آپ کو دے دیا، تو آپ اس طے شدہ معاہدے کے مطابق 6 مہینے، سال کے بعد 2 سال، 5 سال، 10 سال، وہ مختلف ایگریمنٹس ہیں، ان کے مطابق آپ وہ رقم واپس کرنے کے پابند ہیں، اور اس رقم کے اوپر وہ مقررہ سود دینے کے بھی کیا ہیں؟ پابند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں، خواہ وہ شخصی ضرورت کے لیے ہو یا کاروباری اضافے کے لیے ہو، ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے سود کھانے سے کیا کیا؟ بولیے، منع فرما دیا۔ اب آئیے، جب دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے منع کر دیا، اب سوال یہ ہے کہ شریعت نے کیا صرف منع ہی کیا یا اس کا کوئی متبادل بھی دیا؟ اگر متبادل نہ ہو تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کسی ایک کمرے میں موجود ہیں اور اس کمرے کا ایک دروازہ آپ کے لیے بند کر دیا جائے اور اس کا کوئی متبادل دوسرا راستہ آپ کو اگر نہ دیا جائے، تو اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بھلے وہ اضافی رقم دے کر ہی قرض لیتے تھے مگر اپنی ضرورت تو پوری کرتے تھے، بھلے وہ اضافی رقم کے ساتھ ہی تجارتی قرض لیتے تھے مگر اس اپنی تجارت کے اندر نفع کماتے تھے، اضافہ ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ تو اگر یہ سارے راستے شریعت نے بند کر دیے تو اس کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ، اس کا متبادل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا؟ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی شے سے بھی منع نہیں کرتا جب تک اس سے بہتر راستہ عطا نہ فرما دے، وہ کسی شے سے روکتا نہیں جب تک اس سے اعلیٰ شے تمہیں عطا نہ کر دے۔ تو خالق کائنات نے جہاں سود سے، ربا سے منع کیا، وہاں دونوں شکلوں میں شریعت نے اس کا متبادل دے دیا، اور وہ متبادل کیا ہے؟ نمبر 1، شخصی ضرورت کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ضرورت مند شخص ہے اور اس نے اپنے کسی دوسرے بھائی سے، دوست سے، کسی رشتہ دار سے کیا لیا؟ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لے لیا، اور اس قرض کے اوپر اس بھائی نے ایک خاص اضافہ مقرر کر دیا کہ میں اتنا اضافہ اس کے اوپر لوں گا آپ سے۔ اس کا متبادل شریعت نے یہ عطا فرمایا ہے کہ تم اپنے بھائی کو سود پر قرض دینے کے بجائے، اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قرض حسنہ دو۔ کیا دو؟ قرض حسنہ۔ اور قرض حسنہ کیا ہے؟ یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرو، اور جتنا آپ نے دیا ضرورت پورا ہو جانے کے بعد اتنا وہ آپ کو واپس لٹا دے، اس کے اوپر کوئی اضافی بوجھ مت ڈالو۔ یہ قرض حسنہ ہے، اور اس قرض حسنہ کی قرآن مجید نے اس قدر تعریف کی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا، لوگو تم میری راہ میں جو کچھ اپنا مال خرچ کرتے ہو وہ تمہاری طرف سے میرے اوپر بھی قرض حسنہ ہے۔
یعنی وہ اپنی ذات، اس نے کہا کہ اس قرض حسنہ کو معمولی نہ سمجھنا، یہ قرض حسنہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں خود خدا ہو کر تم سے قرض حسنہ طلب کر رہا ہوں۔ کون ہے جو اپنے خدا کو قرض حسنہ دیتا؟ تو یہاں دراصل خالق کائنات نے اس کی اہمیت کو واضح کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم وہ مال جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، اس صدقہ سے بھی قرض حسنہ حضور نے فرمایا افضل ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کو کیا قرض حسنہ دیتا ہے، اس قرض حسنہ دینے کی فضیلت حضور نے فرمایا صدقہ سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ بغیر مانگے دیا جاتا ہے، چونکہ مانگنے والے جو پروفیشنل بیکاری ہیں ان کو تو دینے سے شریعت نے منع کر دیا کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی مت کی جائے، انہیں محنت، کوشش، کام کاج کی طرف راغب کیا جائے۔ جن لوگوں نے اپنا ایک پروفیشن بنا لیا ہے کہ بس مانگ کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ایسا نہیں۔ یعنی شریعت نے اس پروفیشن کو کسی بھی صورت میں انکرج نہیں کیا، بلکہ ہر موقع کے اوپر اس کو ڈسکرج کیا ہے۔ لیکن رہ گیا وہ ایک ضرورت مند انسان کہ جو کسی سے مانگتا تو نہیں مگر سفید پوش ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں وہ مسکین بھی ہو سکتا ہے، وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ضرورت مند بیوہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اسے بغیر مانگے جو آپ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ آپ بھی دے رہے ہیں، عین ممکن ہے کسی اور نے بھی دے دیا ہو، عین ممکن ہے کسی اور نے بھی دے دیا ہو، اس کی ضرورت کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ مگر قرض ایک ایسی رقم ہے کہ جو بغیر ڈیمانڈ کے نہیں دی جاتی، بلکہ اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی آپ سے مانگتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ باعزت شخص، غیرت مند شخص، اس کے لیے سب سے مشکل کام کسی سے مانگنا، سب سے مشکل کام کسی سے، بولیے۔ تو جب وہ آپ سے مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذرا خیال کرو کہ وہ تمہارا بھائی کتنا ضرورت مند ہے، کتنا مجبور ہے کہ وہ قرض مانگنے کی نوبت آ گئی۔ تو لہٰذا اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ اپنے بھائی کی مدد ہے، اس کے مشکل کے اندر کام آنا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی مدد کرتا ہے جو دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک کوئی انسان دوسرے مسلمان کی، دوسرے انسان کی، دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، تو جب بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس مدد کرنے والے کی خدا خود مدد فرماتا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی انسان سے، اپنے مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی مشکل کو دور کرتا ہے، اسے مشکل سے نجات دلاتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ، میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص جو دوسرے کی حاجت روائی کرے، دوسرے کی مشکل کشائی کرے، اس کی مشکل کو حل کرے، مشکل وقت میں اس کے کام آئے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس شخص کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو اللہ خود دور کرتا ہے۔ اور صرف زندگی میں نہیں بلکہ من قربات یوم القیامہ، جب قیامت کی مشکلوں کے اندر وہ گھرا ہوا ہوگا تو ان تمام مشکلات سے بھی خالق کائنات اسے اس وجہ سے نجات عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ کی مخلوق کی مشکلیں حل کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے دیکھیے نا کس درجہ موٹیویشن دی
کہ آپ قرض حسنہ کی صورت میں دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دوسرے کو مشکل سے نجات دلاتے ہیں، تو اس مشکل سے نجات دلانے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی دنیا کی مشکلیں بھی دور کرتا ہے اور آپ کی آخرت کی مشکلیں بھی دور کرتا ہے۔ اور جب دنیا اور آخرت کی مشکلیں آپ سے دور کر دی جائیں، کس وجہ سے؟ کسی مسلمان کی مدد، اس کی ہیلپ کرنے کی وجہ سے، اس کو قرض حسنہ کی دینے کی وجہ سے، تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تفلحون، اے لوگو آؤ میں تمہیں ایک ایسا راستہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس راستے پر چل کر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ لہذا ظاہراً تم دیکھتے ہو کہ تم اگر سود کی شکل میں کچھ مال واپس لیتے ہو، اب یہاں دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ ایک شخص ہے کہ دوسرے کو مال دے رہا ہے اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، مگر سال کے بعد اس نے لاکھ دے کر 1.25 لاکھ اس سے لے لیا، لاکھ دے کر 1,10,000 اس نے واپس لے لیا۔ اور دوسرا شخص ہے وہ قرض حسنہ دے رہا ہے، مگر قرض حسنہ دے کر سال کے بعد وہ لاکھ کا لاکھ ہی لے رہا ہے، اس سے کوئی اضافہ نہیں لے رہا۔ تو ظاہراً دیکھنے میں ایک شخص دنیا کا نفع کما رہا ہے اور دوسرا شخص اپنا نفع چھوڑ رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ جو تمہیں دیکھنے میں نفع دکھائی دے رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ نفع نہیں، یہ نقصان ہے، یہ تمہاری کامیابی نہیں، یہ تمہاری ہلاکت ہے، یہ تمہاری نجات نہیں، یہ تمہاری تباہی اور بربادی ہے۔ لعلکم تفلحون کا مطلب یہ ہے کہ اگر حقیقی فلاح اور حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو یہ سود کے راستے کو چھوڑ کر اس قرض حسنہ کے راستے، اپنے بھائیوں کی اللہ کی رضا کے لیے ہیلپ، مدد اور ان کو مشکل سے نجات دلانے کے اس راستے پر اگر گامزن ہو جاؤ گے تو وہ جو 10,000 یا 20,000 تمہیں ظاہراً ایک رقم دکھائی دے رہی ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت خدا جانے تمہاری کتنی مشکلیں آسان کر دے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور پھر وہ جو ناجائز ذریعے سے تم نے ظلماً اپنے بھائی کا مال کھانا تھا، رب کائنات اگر تم اس کی رضا کے لیے یہ مال چھوڑ دیتے ہو تو عین ممکن ہے کہ اس سے کئی گنا بڑھ کر حلال ذرائع سے اللہ پاک اور نفع عطا فرمائے۔ چونکہ نفع دینے والا کون؟ بولیے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اس نے ایک دروازہ بند کیا کہ میری مخلوق پر ظلم کرنا چھوڑ دو، ان کا خون چوسنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ بلائی کرو، احسان کرو، نیکی کرو، میں تمہارے ساتھ احسان اور میں تمہاری ساتھ بلائی کروں گا، کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔ تو یہ پہلی صورت ہے جس کا متبادل قرآن نے عطا کیا۔ اور حاضرین محترم، یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ الروم کے اندر بیان کیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ تم لوگوں کو اپنا مال دیتے ہو، قرض دیتے ہو سود کے طور پر، لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم سود کی شکل میں دوسروں کے مال کو کھا سکو، اپنے مال کے اوپر وہ جو اضافہ لے سکو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک کوئی نفع نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں نقصان ہے تمہاری اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر کیا نقصان ہے؟ آگے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو حرام مال ہے، اس حرام مال کی وجہ سے ظاہراً دیکھنے میں تو آپ کو 1 لاکھ کے اوپر 10,000 15,000 ایکسٹرا وہ پیسے تو نظر آ رہے ہیں، مگر اس حرام کی وجہ سے اللہ پاک اس سارے مال کے اندر بے برکتی پیدا کر دیتا ہے، اس کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، اور کسی نہ کسی مشکل کے اندر بندہ گر جاتا ہے، کسی انہونی آفات اور بلیات کا شکار ہو جاتا ہے، تو کئی طرح کی پرابلمز کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ نفع، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ تم لا تاکلوا الربا، سود کھانا چھوڑ دو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کے بجائے کیا کرو؟ ان کے ساتھ احسان اور بلائی کرو۔ تو یہ پہلے کا متبادل، یعنی شخصی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کا متبادل قرآن مجید نے اور شریعت اسلامی نے کیا دیا؟ قرض، بولیے، قرض حسنہ۔ اور پھر اس قرض حسنہ کے اندر یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی جس کو آپ نے قرض حسنہ دے رکھا ہے،
اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعی وہ اتنا ضرورت مند ہے، اتنا مفلوق الحال ہے کہ وہ قرض واپس کرنے کے قابل بولیے نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شکل یہ ہے کہ تم اس قرض کی جو مدت مقرر کی تھی اس کے اندر توسیع کر دو، اس کو آسانی دے دو۔ سال کا وعدہ کیا تھا، آپ سال کے بعد نہیں دے سکا تو چلے 6 مہینے اور ٹائم دے دو، پھر نہیں دے سکا تو اس کو اور ٹائم دے دو، اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے، واقعی وہ پریشان ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ مال لے تو لیا مگر واپس کرتے ہوئے ان کو مشکل پڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بس آ گیا، اب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، آ گیا اب دینے کی۔ تو یاد رکھ لیں اللہ پاک تمہارے دلوں کے حال دیکھنے، حضور علیہ السلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی سے مال لیتا ہے واپس دینے کی نیت سے، اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے، اس کی نیت خالص ہوتی ہے کہ میں ہر حال میں اپنے بھائی کا مال واپس کروں گا، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت غیب سے اس کی ایسی مدد کرتا ہے کہ اس کے لیے واپسی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اس کی نیت اور اس کے ارادے میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بس میرا کام تو ہو گیا، ہم نے کون سا واپس کرنا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت اس کی واپسی کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ چونکہ یہاں میں نے کہا نا، اس بات کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جہاں قرض حسنہ دینے کی فضیلت ہے، وہاں اس قرض کو لٹانا کتنا اہم ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں بالعموم ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں مگر واپس نہیں دیتے، اور اس وجہ سے پھر کئی لوگ ان کی ضرورت کو جاننے کے باوجود بھی ان کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسا شخص جو جان بوجھ کر قرض کی رقم کو واپس نہیں کرتا اور وہ اسی قرض کے عالم میں اگر دنیا سے چلا گیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، اور حضور علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ ہمیشہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ جنازہ آیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا اس پر کسی کا قرض تو نہیں، تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس نے میرا اتنا دینا ہے، میرا اتنا دینا ہے، فلاں کا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی ولی، کوئی وارث پیچھے جو قرض لٹانے کے لیے، تو اس کے ورثاء میں سے بھی کوئی شخص سامنے نہیں آیا قرض دینے کے لیے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، صلو علی حبیبکم وفی روایت صلو علی اخیکم، اپنے بھائی کا جنازہ تم خود پڑھو، میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ تاجدار کائنات نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ دراصل ایک وارننگ تھی، یہ نہیں فرمایا کہ مقروض شخص کا جنازہ ہوتا نہیں ہے، جنازہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اور آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، مگر آقا علیہ السلام نے تنبیہ کے طور پر یہ فرمایا کہ تم صحابہ سے کہا تم پڑھو اپنے بھائی کا جنازہ، مگر میں نہیں پڑھاؤں گا، تاکہ دنیا کو ایک میسج چلا جائے کہ جان بوجھ کر قرض ادا نہ کرنا اور اس حال میں دنیا سے چلے جانا، یہ اتنی بڑی بدبختی، بد نصیبی ہے کہ اللہ کا محبوب سامنے موجود ہے اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا تاجدار کائنات نے اس انداز سے بھی اپنی امت کو ایک میسج دیا ہے کہ کوشش کرو کہ اس قرض کی رقم کو ہر صورت پہلی فرصت میں، یعنی آپ کو لینے سے زیادہ دینے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک یعنی بنیادی اصول ہے قرض حسنہ لینے اور دینے کا، مگر میں نے یہ کہا کہ یہ تو لینے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے دل کا ارادہ کیا ہے اور وہ واپس دینے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے، مگر دوسری طرف میرے آقا نے فرمایا کہ کوشش کے باوجود ایک شخص سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، محنت، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر اس کے اہل و عیال اتنے ہیں، وہ عیاشی نہیں کر رہا، بڑی مشکل کی زندگی بسر کر رہا ہے، مگر اس ساری کوشش کے باوجود پھر بھی اس سے واپس نہیں ہو پا رہا، اس کی مدت پر واپس نہیں ہو رہا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دو صورتیں ہیں، ایک اس کو ایکسٹینڈ کر دو، یعنی اس کی مدت بڑھا دو، اسے مہلت دے دو، اور دوسرا وہ قرض حسنہ اسے معاف کر دو۔ حضور نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو قرض حسنہ
مجبوری کے عالم میں معاف کرتا ہے یا اسے مزید مہلت دیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر تپش اپنی انتہا پر ہوگی، اس دن خالق کائنات اس خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے جو اپنے مسلمان بھائی کو اس دنیا کے اندر اس کے ساتھ یہ ایسی بلائی کرتا ہے کہ اسے تنگ نہیں کرتا، اسے پریشان نہیں کرتا، اسے مزید مہلت دیتا ہے یا اس کا قرض اسے معاف کر دیتا ہے۔ مگر حاضرین محترم، یہ تو معاف کرنے والے کی فضیلت ہے، لینے والے کو چاہیے کہ وہ کبھی معافی کا تصور اپنے ذہن میں نہ لائے، بلکہ وہ یہ سوچ کے لے کہ میں نے اپنی ضرورت پورا کرنے کے فوراً بعد پہلی فرصت کے اندر اپنے بھائی کے قرض کو ادا کرنا ہے، معلوم نہیں کس وقت میری موت آ جائے۔ یعنی یہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے جیتے جی مرنے سے پہلے ہر صورت میں پہلی فرصت میں نے اس قرض کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ تو یہ قرض حسنہ تھا جو شریعت اسلامیہ نے اس سود کے متبادل کے طور پر پہلی صورت میں رکھا۔ اب تھوڑی سی بات ہم دوسری صورت پر بھی کر لیتے ہیں، اور وہ تھا تجارتی قرض۔ میں نے کہا کہ زمانہ قدیم میں بھی لوگ لیتے تھے اور اس دور جدید کے اندر بھی یہ قرض کا لین دین ہوتا ہے۔ تو اس تجارتی قرض کا بھی متبادل شریعت نے عطا کیا ہے، اور وہ ہے مضاربہ۔ کیا ہے؟ اور مضاربہ کیا ہے؟ مضاربہ یہ ہے کہ دو شخص ایک کاروبار کے اندر شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا مال ہوتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے، اور دوسری صورت شریعت نے مشارکہ دیا ہے کہ دونوں اپنی مال بھی لگائیں اور اپنی محنت بھی لگائیں۔ فرض کریں ایک کاروبار، ایک بزنس ہے، اس کے اندر دو یا دو سے زائد پارٹنر شریک ہو گئے، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ اب وہ 2 4 5 لوگ وہ خود فزیکلی اس کاروبار کے اندر انوالو بھی ہیں اور ان کا سرمایہ بھی اس کاروبار کے اندر انویسٹ ہے، کسی کا تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں مشارکہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے یا چند اشخاص ہیں کہ جن کا سرمایہ ہے، اور چند ایسے ہیں کہ جن کا سرمایہ نہیں بلکہ ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے، وہ فزیکلی انوالو ہیں، اس کو کہتے ہیں مضاربہ۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر شریعت نے یعنی نفع اور نقصان میں برابر کی شراکت رکھتے ہوئے، چاہے وہ مشارکہ ہو یا چاہے وہ مضاربہ ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر شریعت نے نفع اور نقصان میں دونوں کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہوئے ایسا کاروبار کرنے، ایسا بزنس کرنے کی اجازت دی ہے کہ آپ کریں۔ مشارکہ کی صورت میں کریں، مضاربہ کی صورت میں کریں، 2 یا 2 سے زیادہ بھائی آپس میں مل کر مال بھی لگائیں، اپنی محنت بھی لگائیں، اور پھر جتنا جتنا مال اور جتنا جتنا وقت دے رہے ہیں اس خاص پرسنٹیج کے حوالے سے اپنا پروفٹ بھی مقرر کر لیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نے مال لگا دیا اور دوسرا اس کے اوپر محنت کر رہا ہے، فزیکلی کام وہ کر رہا ہے، دوسرے کا مال ہے، تو اب دونوں آپس کے اندر جو وہ طے کر لے ایک شرح کو، 50-50 کرنا چاہیں، 40-50 کرنا چاہیں، 50-60 کرنا چاہیں، جیسے کرنا چاہیں، جس کے اوپر دونوں ایگری ہوں، رضامند ہوں۔ اگر زیادہ محنت طلب کام ہے، اس میں مال کی انوالومنٹ کم ہے، تو محنت والے کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، مال والے کا کم۔ اور اگر اس میں مال کی انوالومنٹ زیادہ ہے، محنت کی انوالومنٹ اس میں کم ہے، اس کی اجرت کم بنتی ہے، تو محنت والے کا حصہ کم کر دیں، مال والے کا حصہ زیادہ کر دیں، مگر دونوں نفع اور نقصان کے اندر کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ ایسی صورت کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ یہ تجارت ہے کہ آپ نفع نقصان میں دونوں شریک ہیں، شامل ہیں، چاہے ایک مال کی شکل میں شامل ہے، دوسرا محنت کی شکل میں، دونوں مال کی شکل میں اور دونوں محنت کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زائد لوگ بھی پارٹنر ہو سکتے ہیں، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، یہ سب تجارت کی شکلیں ہیں۔ اور اس تجارت کو احل اللہ البیع، اللہ نے حلال قرار دیا، اس پر آپ نفع جتنا چاہیں کمائیں، اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی، زیادہ سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وحرم الربا، اس نے ربا کو حرام قرار دیا۔ اور وہ ربا کیا ہے کہ ایک شخص پیسے دے دیتا ہے اور پیسے دے کر کہتا ہے جی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا نفع ہو یا نقصان، آپ کا کاروبار تر جائے یا
ڈوب جائے، میں نے جو اپنا دیا ہے وہ میں نے سال کے بعد، میں نے آپ کے پاس 1 کروڑ انویسٹ کر دیا ہے، تو میں نے 1 کروڑ کے ساتھ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 15 لاکھ 5 لاکھ سال کے بعد میں نے اپنا حصہ لے لینا ہے۔ اس دوران آپ اتنا کما سکیں یا نہ کما سکیں، اس دوران آپ کو نفع ہو جائے تب آپ کا مقدر، نقصان ہو جائے تب آپ کا مقدر۔ تو اس طرح یعنی دوسرے کو ایسا مجبور کر کے باندھ دینا کہ وہ ہر صورت میں نفع اور نقصان دونوں صورتوں کے اندر وہ پس جائے، تو شریعت نے ایسی اجازت بولیے نہیں دی۔ اسلام کا نظام ٹوٹلی عدل پر ہے، انصاف پر ہے، نیچرل ہے، فطری ہے۔ کوئی بھی غیر فطری کام، کوئی بھی ان نیچرل کام، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر ظلم ہو، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو، اللہ رب العزت نے ایسی تمام صورتوں کو کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ تو حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں صورتیں جو سود کی تھیں ان کو شریعت نے حرام بھی قرار دیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم پھر ان دونوں کا متبادل بھی عطا فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ بس خالی شریعت نے ایک جیسے لٹھ لے کر، کوڑا لے کر کہا کہ بس یہ کر نہیں سکتے، چاہے مرو چاہے جیو، جو کو چاہو کرو، نہیں، اس نے کہا یہ نہیں کر سکتے، اس سے تمہیں اچھا نظام دے رہے ہیں، اس سے بہتر راستہ تمہیں دے رہے ہیں، اس راستے پر چلو گے لعلکم تفلحون، اس دنیا کی فلاح بھی تمہارے قدم چومے گی اور آخرت کی کامیابی کا سہرا بھی تمہارے سر پہ سجے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر پھر بھی کوئی شخص اس سود سے باز نہیں آتا اور پھر بھی وہ سود کھانے کے اوپر مصر ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو سود کھاتا ہے اس کے اوپر اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لعنت کی ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، سود کھانے والا اور سود بولیے کھلانے والا، اور اسی طرح سود کو لکھنے والا، وشاہدیہ، اور اس سود کے اوپر گواہ بننے والا، ان تمام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 درہم بھی سود کھاتا ہے، درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم، کوئی ایک شخص 1 درہم بھی اگر بطور سود کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ مال سود ہے، اشد من 36 زنیتن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کر 1 درہم سود کھانے والا، اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا اور بدکاری کے گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الربا 73 بابا، یہ جو ربا ہے، سود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے 73 درجے ہیں، ایک درجہ نہیں، مختلف درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم درجہ ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 درجے ہیں اس سود کے، اور ان میں سے سب سے کم درجہ یعنی سود کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ جتنا بڑا گناہ اس کا ہے اتنا بڑا گناہ کس کا ہے؟ بولیے، سود کھانے کا۔ تو لہٰذا حاضرین محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم احکام شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنے اندر سے وہ جو ظلم ہے، وہ جو زیادتی ہے، اور اپنے اندر جو انسانی بلائی ہے، انسانی خیر کا جذبہ ہے، انسانی خیر کا پہلو ہے، اس کو اپنے اندر اگر پیدا کر لیں تو یقیناً پھر لعلکم تفلحون، اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی ہے۔ اور اگر ہم اس راستے پر نہ آئیں بلکہ خون خار بھیڑیے بن جائیں، ایک دوسرے کا خون چوسنے والے بن جائیں، ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے بن جائیں، مال کے پیچھے جان دینے والے، اور تھوڑا سا کسی کے ساتھ نیکی کر کے وہ نیکی اس کی ہڈیوں سے گودے کے طور پر نچوڑ کر نکالنے والے اگر بن جائیں، تو پھر یاد رکھ لیں اس دنیا کی فلاح سے بھی محروم اور آخرت کی کامیابی سے بھی
محروم ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں ہر طرف جو افراتفری دیکھتے ہیں، جو ہر طرف پریشانی دیکھتے ہیں، بے سکونی دیکھتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ وہ ایک مال کی دوڑ ہے۔ ہر کوئی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہر کوئی مال بڑھانے کے چکر میں ہے۔ کسی کو کسی کا احساس، نہ بھائی کو بھائی کا احساس ہے، نہ اولاد کو اپنے والدین کا احساس ہے، نہ رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار کا احساس ہے، نہ عزیز کو، نہ پڑوسی کو پڑوسی کا۔ تو معاشرہ بے حس ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ اس مال کی دوڑ کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور بلائی کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر تم مخلوق کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ احسان فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس احسان کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ اور یہ جو حرام ذرائع ہیں، میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اکل حلال کے اوپر غالباً 1 یا 2 نشستوں میں گفتگو کی تھی شروع میں کہ حلال کھانے کی اہمیت کیا ہے، اور پھر آج ان حرام ذرائع میں سے ایک چیز کا ہم نے ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، ملکی اور بین الاقوامی سطح، ایک پورا ایک سسٹم، جس سسٹم کے اندر ہم اس سود کی برائی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اگر پوری امت مسلمہ یکجا ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، تو 1.25 ارب سے زائد مسلمان، 56 سے زائد ان کی اپنی ریاستیں ہیں، اگر وہ اس سود کے متبادل غیر سودی اپنا نظام قائم کرنا چاہیں تو امت مسلمہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ ایز اے ہول اجتماعی طور پر اس سود کی لعنت سے نجات پا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ یہ تعلیم قرآن ہے، اور اس تعلیم قرآن کو امت تک پہنچانا، یہ شعور دینا، یہ سوچ، یہ فکر بیدار کرنا، یہ اس درس عرفان القرآن کا مقصود ہے۔ یہ منہاج القرآن کا مشن ہے، تاکہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی پوری امت کا شعور بیدار ہو، اور اس قرآنی فکر کے تحت ہم اپنی دنیا کو ایسے بسر کریں کہ یہ دنیا بھی جنت بن جائے، اور آخرت تو پھر جنت اللہ پاک نے لکھ رکھی ہے کہ ان کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ خالق کائنات ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی، ایک ایک فرد تک، ایک ایک گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔